ایک اپنے ہی جیسا جری مانگتے ہیں. خیال آ گیا جو کرب و بلا کا, خیال آ گیا ہے جو کرب و بلا کا, علی اب علی سے علی مانگتے ہیں. آج جس علی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ سکائے حرم, قمر بنی ہاشم, مولا علی کے حیدر قرار کے لقتے جگر عباس, مولا عباس کا ذکر ہم کریں گے. جس طرح سے امام حسین نے بی بی سکینہ کے لیے نماز شب میں دعائیں مانگے, اسی طریقے سے یہ بھی دعائیں بی بی زہرا ہیں مولا عباس, اور مولا علی نے بھی مولا عباس کے لیے دعائیں مانگی تھیں, کیونکہ جب وہ تصور کرتے تھے کربلا کا تو وہ چاہتے تھے کہ مولا حسین کے ساتھ جس طرح نبی کے ساتھ مولا علی رہے, اسی طریقے سے حسین کے ساتھ عباس رہے. یہ آج کا پروگرام ہمارا روشنی کے سفر کا 8واں پروگرام ہے, اور 8 محرم کے نسبت سے مولا عباس کا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں. میرے ساتھ آج وہی معزز خواتین شامل ہیں, جبین تالپور, رابعہ علی اور روبی جعفری. تو آج ہم مولا عباس کا ذکر کریں گے آج کی اس پروگرام میں. تو جبین, مولا عباس جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کے لقتے جگر ہیں اور مولا حسین اور امام حسن کے بھائی ہیں, تو جس طریقے سے شجاعت جس طرح مولا علی کی مشہور ہے اسی طریقے سے مولا عباس کی بھی مشہور ہے. تو آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے مولا عباس کی شخصیت پہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا نذرانہ عقیدت میرے اپنی گاؤں سے پیش کروں گی میں, کہ شیر خدا سی ہر ادا, لسان اللہ کی جو ہے دعا, شبیر کا جو سہارا ہے, شبر کو بھی جو پیارا ہے, وجہ اللہ کی شبی بھی ہے وہ, وفاؤں کی تسبیح بھی ہے وہ, شجاعتوں کا شہر بھی ہے وہ, بنی ہاشم کا قمر بھی ہے وہ, اور عین اللہ کی آنکھ کا تارا, ام کلثوم نے جسے پالا, دم جس کا سکینہ بھرتی ہے, جس پر زینب بھی ناز کرتی ہے, ارادت اللہ کی ہے جو آرزو, ام البنین کی ہے آبرو, زہرا کی بھی جو آس ہے وہ شہنشاہ عباس ہے. تو ہر ایک رشتے میں مکمل, ہر ایک نسبت سے کامیاب, اسی لیے راضی ہیں. اور جیسے جیسے ہم آگے پروگرام میں چلیں گے ان کی اور بھی فرامین اور ان کے بارے میں اور بھی کربلا کے واقعے سے نسبت سے کریں گے. لیکن رابعہ, آپ اس سلسلے میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل. پہلے مولا کی یہ ہے کہ کن کا القابات جو ہے قمر بنی ہاشم, اور ان کے ابو الفضل اور قوت حسین, باب الحوائج, شہنشاہ وفا, ان کے سارے القابات ہیں اور بہت سارے. اور ان سب سے یہ بنی ہاشم کے خاندان کی ایک خصوصیت اور صفات یہ تھی کہ سب خوبصورت تھے, سب سخی تھے اور بہادر تھے. یہ بنی ہاشم کی خصوصیات تھی. اور 13 برس غازی سرکار جو ہے وہ امام علی مولا علی کی تربیت میں رہے, 13 برس تک. تو 14 سال کی عمر کی تربیت ملی ہے ان لوگوں کو. رومی, آپ مولا عباس کی شخصیت پہ کچھ روشنی ڈالیں. میں سب سے پہلے تو شروعات اس سے کروں گی کہ علی کے شعر کو, اللہ کے شعر کو علی کہتے ہیں, علی کے شعر کو عباس کہتے ہیں. میں اس سے شروع کروں گی. اور بے شک وہ مثل مولا علی تھے, کہیں بھی شجاعت میں اور بہادری میں وہ مولا علی کے مثل تھے. اور قمر بنی ہاشم تھے کہ ان کے حسن کا, ان کے کہتے کہ نقاب ڈال کے بالکل نقاب ڈال کے نکلتے تھے کہ ان کے جمال کا, ان کے حسن کا لوگ نہیں تاب لا پاتے تھے. اور صفین میں تو سب کو پتہ ہی کہ ان کی کچھ روایتوں میں لکھا ہے کہ 13 سال ان کی عمر تھی. تو جب مولا نے ان کو اپنی زرہ پہنائی ہے, اور جبکہ وہ زرہ بڑی تھی لیکن معجزہ مظہر العجائب ہیں کہ وہ زرہ ان کو ایسی فٹ ہو گئی ہے, مکمل تھی ان کے اوپر, کہ جب وہ حملہ کر رہے تھے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی حملہ کر رہے ہیں. مطلب کیا کہنے ان کی شجاعت کی, اور بالکل واقعی مولا علی کی مثل ان کو کہہ سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ اتنے القاب آپ لوگوں نے کہا, اور سب سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. سب سے بڑی فضیلت کہ جناب زینب اور جناب کلثوم کی وہ آس تھے. بے شک کتنا بڑا مان ہوتا ہے ایک بھائیوں کے اوپر بہنوں کا, اور ان بہنوں کا کیا کہنا, وہ شہزادی کون و مکاں اور کل کائنات کی شہزادی, ان کا مان, ان کی حسرت غازی عباس, اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں ان کی شان میں. مولا کی شجاعت اور مولا کو ایک القاب ان کا معجز نما بھی تھے.
بالکل بے شک. مطلب ان کے ابھی بھی روضے پہ جیسے ایران میں مولا رضا کے روضے پہ سحر شفا ہے، اس طرح مولا عباس کے ذریعے پہ لوگ بھی آ کے اپنے آپ کو باب الحوائج ہے آ کے یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور بہت سے معجزے ہیں مولا کے. ایک بہت مشہور معجزہ میں نظروں سے گزرا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنی ماں کو لے کر مولا کے روضے پہ آیا اور اس کی ماں بہت بالکل اتنی تکلیف میں تھی کہ بالکل سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی. تو اس نے وہاں پہ مولا کے ذریعے کے پاس لا کے ان کو وہاں رکھا اور کہا کہ مولا میری ماں کو شفا دیں. اچھا تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ اس عورت کی سانسیں اور رکنے لگی تو وہ اور زور سے بولا کہ مولا شفا دیں، آپ مولا علی کے بیٹے ہیں، آپ کیسے میری ماں کو شفا نہیں دے رہے. تو آہستہ آہستہ اس عورت کی سانسیں رک رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں دیا تو میں نجف جا کے آپ کے بابا کو آپ کی شکایت کروں گا. تو وہاں جیسے اور بزرگ وغیرہ تھے انہوں نے کہا اس طرح کی بات نہیں کرو، مولا شفا دیں گے. مگر غصے میں وہ نکل گیا اور نجف کی طرف اس نے سفر اپنا باندھا اور ماں کو وہیں چھوڑ گیا کیونکہ ماں کی سانسیں رک چکی تھیں اور روتا ہوا جا رہا تھا کہ میری ماں کو شفا نہیں دی، میں مولا علی سے شکایت کروں گا. تو ایک اس کو تھوڑی دیر بعد وہ واپس دوبارہ مولا کے روضے پہ آئے تو جو وہاں بزرگ موجود تھے انہوں نے کہا تم کیسے آگے، تمہاری ماں تو زندہ ہوگی تمہارے جاتے ہی. تو اس نے کہا میں جا رہا تھا صحرا سے تو مجھے ایک گھوڑ سوار ملے اور انہوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں عباس کی شکایت لگانے جا رہا ہوں ان کے والد سے. انہوں نے کہا کہ کس بارے میں؟ انہوں نے کہا میری ماں کو اس طرح کہا تمہاری ماں کو شفا مل گئی ہے تو میرے گھوڑے پہ بیٹھو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں. کہتے اس میں رو رہا تھا مجھے نہیں سمجھ آیا مگر جب میں مولا عباس کے روضے کے قریب پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو لگام کسی نے نہیں پکڑی ہوئی تھی اس گھوڑے کی اور ان شخصیت کے بازو نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ دل سے مانگو گے تو ملے گی، میرے بابا سے شکایت کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب ماں وہاں موجود تھی. آپ کہتے ہیں نا دل سے کچھ بھی مانگو، یہ تو وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیات ہے کہ دل سے مانگو تو یہ مدد کے لیے آتے ہیں. اسی بات پہ میں ایک شعر سنانا چاہوں گی آپ لوگوں کو. اتنا علم تو نہیں ہے میرا کہ میں اتنی بڑی ہستیوں کے اوپر کچھ ڈسکشنز کروں. کچھ ایسے سلیقے سے عطا کرتا ہے غازی، دنیا یہ سمجھتی ہے خدا بانٹ رہا ہے. اور حقیقتاً ان ہستیوں کا کیا کہنا کہ یہ سب کے سب باب الحوائج ہیں اور اللہ کی رضائیں انہوں نے خرید لی ہیں، لے لی ہیں. تو یہ تو صرف ایک اشارہ کریں گے، صاحب کن ہے، ایک اشارہ کریں گے اور عطا ہو جائے گی. ہم وہی نا پرچم میں کون سا شعر تھا آپ اسے سنا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ پرچم کو پکڑ کے دعا مانگتے ہیں ہم. ہاں بڑا خوبصورت شعر ہے کہ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر. کیا کہہ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کے لیے جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جھنڈے سے کیا مانگتے ہیں، علم سے کیا مانگتے ہیں، ان لوگوں کے عقل کے شاید بالکل کہ تو غازی کے علم میں اتنی شفا. مطلب مولا کا ایک معجزہ یہی بہت بڑا ہے کہ وہ پانی آج بھی مولا سے شرمندہ ہے اور ان کے قبر مبارک پہ طواف کرتا رہتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کیونکہ وہ پانی ہے جو مولا گئے ہیں جب پانی تک اور بی بی کے لیے پانی لینے کے لیے، بی بی سکینہ کے لیے، اور انہوں نے جو ہے وہ پانی کو لے کے چلو میں چھوڑ دیا. پانی کی حیثیت ہی ان کے نزدیک تو اتنی ہی تھی اور وہ مطلب انہیں یہی تھا. تو اسی پہ میں ایک شعر کرنا چاہوں گی. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، موجے کو سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس. یہ تو واقعی میں محتاج ہے ہر چیز، ان کی ہوا بھی اور ہر چیز ان کے تابع میں ہے. اور مولا کا جلال تو مشہور ویسے تھا کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو لوگ مطلب جب گھر سے بیویاں بھی نکلتی تھی تو سارے بازار بند کروا دیا جاتا تھا اور ایک جلالت تھی، ایک روب تھا، ایک لوگوں کو خوف ہوتا تھا. اور اسی لیے اگر شاید آج مولا عباس کو اجازت امام حسین دے دیتے جنگ کی تو یہ جنگ ہوتی ہی نا. شام کربلا شام سب ایک ہو چکے ہوتے. تو وہی ایک مصلحت تھی جو ان کو اجازت نہیں دی گئی. بالکل. غازی عباس کی شخصیت کے بارے میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے جنگجوئی یا سپہ سالاری ہی ان کا مین فیکٹر تھا پرسنالٹی کا، حالانکہ وہ اتنے ہی جیسے کہنا چاہیے کہ فہم و فراست ان کی بھی اتنی ہی تھی جتنی کسی بھی ہاشمی جوان کی تھی. اور اس سلسلے میں سب سے بڑا ثبوت ان کا وہ خطبہ ہے
جو انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت سے دیا. کعبہ کی چھت پہ جب یہ روانگی امام نے جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور پھر وہاں سے روانگی ہوئی تو اس کے لیے اس وقت غازی عباس نے کعبے کی چھت سے کہا تھا کہ جو ہے الحمد ہے اللہ کے لیے, شکر ہے اللہ کا کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو میرے والد کی جائے پیدائش بنایا, اور جو ہے اس کے قدم سے شرف بخشا, اور کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا ان کے ظہور سے قبلہ ہو گیا. بے شک بے شک. اور اے بدترین کافروں اور فاجروں, تم اس بیت اللہ کا راستہ نیک اور پاک لوگوں کے امام کے لیے روکتے ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو, وہاں سامنے نہ ہو, تو یہ کعبہ خود چل کے امام حسین کے پاس آ جائے, اور تم اس کو وہاں آنے سے روکتے ہو. اور یہ کہ اگر مجھے بھی ان کی طرف سے حسین کی مشیت اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی مشیت حسین کی مشیت ہے, تو اگر وہ سامنے نہ ہو تو میں تم لوگوں پہ چیل جس طرح چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے, میں اس طرح تم لوگوں پہ حملہ کر کے تمہیں چیر پھاڑ دیتا. اور تم لوگ وہی غلطی کر رہے ہو, اسی طرح لالچ میں ہو جیسے قریش کے لوگوں نے رسول پاک کے ساتھ کیا تھا اور ان کو قتل کی سازش کی تھی. لیکن ان کے ساتھ میرے بابا تھے اور حسین کے ساتھ میں ہوں. تو وہ وہی بالکل وہی کردار کی وہی بات. تو آپ یہ دیکھیں کہ, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کی ہمت ہو تو اس وقت بھی آئے میرے سامنے. لیکن وہی ان کو اجازت ظاہر مشیت کا, جیسے خود بھی انہوں نے کہا. تو یہ ان کے کردار کی میرے نزدیک سب سے بڑی اسٹرینتھ اور بڑائی یہ ہے کہ وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا. کہ اپنا پاور رکھتے ہوئے, اتھارٹی رکھتے ہوئے اگر کوئی خود کو روک سکے تو اس سے زیادہ طاقتور کوئی بالکل 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 بہت بڑا یہ ہے. اور جس طرح سے انہوں نے اجازت نہیں مل رہی تھی تو بی بی سکینہ کے پانی کے لینے کے بہانے نکلے تھے اور گئے تھے. کربلا جاؤ تو ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ جہاں بازو ہے مولا کے, اصل میں نہر فرات پہلے وہیں سے بہتی تھی. لوگ اس وقت بھی خوف زدہ تھے کہ ان کی آنکھ میں تیر لگ گیا, ان کو مطلب بڑھتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے. ایک ان کا اپنا شخص کا روپ تھا. جنگ صفین میں مولا علی نے ان کو تحت الحنف پہنایا اور اس کے بعد بٹھایا اپنی ذرا پہنائے جنگ صفین میں. تو یہی سمجھ رہے تھے کہ مولا علی بالکل. اگر انہوں نے جنگ کی, مجھے اس میں ایک بڑا وہ لگتا ہے ہمیشہ عجیب سا بے بسی کا ان کی وہ ہوتا ہے کہ جب بی بی سکینہ نے جب مولا حسین سے کہا کہ پانی کے لیے جا رہے ہیں, تو مولا نے جس حسرت سے ہی ان کو کہا ہوگا کہ اجازت مانگ تو رہی ہو لیکن بعد میں بہت پچھتاؤ. تو وہ ایک بہت جسے کہتے ہیں دل کو تکلیف ہوتی ہے سوچ کے بھی کہ واقعی وہ ننھی بیوی, انہوں نے کتنی امیدیں ان کی اموں کے ساتھ بچوں کے, اور سب بچوں سے بھی وہ کہتے تھے کہ ہم جائیں گے تو پانی لائیں گے. کتنا مولا عباس کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا کہ اختیارات ہوتے ہوئے آپ نے استعمال نہیں کیا. اطاعت امام میں اختیارات ہوتے تھے, یہ وفاؤں کا خدا کرے تھے. بے شک بے شک بے شک وفا میں اتنا زیادہ, اور کتنی بڑی ان کے لیے. اور یہ بھی کہ امام کو کبھی انہوں نے بھائی نہیں کہا, ہمیشہ. یہ یہاں بات آتی ہے بی بی ام البنین کا بھی ذکر, ان کی تربیت. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ہمیشہ آقا زادی کہا, بیوی کو کبھی کنیز الدر کی کنیز الدر کی کہا, اور کبھی یہ نہیں کہا. مولا عباس کو بھی نہیں تعلیم دی کہ بھائی کہنا ہے, اور آخری وقت امام حسین سے یہی خواہش تھی کہ وہ مجھے بھائی کہنا. سے ریلیٹڈ میں کچھ کہنا چاہوں گی شازیہ, کہ جس وقت غازی عباس کی شہادت ہوئی اور مولا حسین ان کے پاس پہنچے اور ان سے ساری پوری ورودات آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے سب نے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس وقت غازی کی شہادت ہوئی مولا حسین کی کمر خالی خم نہیں ہوئی اس وقت کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی. ہم سنتے ہیں کہ کمر ٹوٹ گئی, اور واقعی وہ ایک دم ان کے حوصلے بھی. وہیں پہ جناب زینب و جناب کلثوم کی آس بھی ٹوٹی, ہمت بھی ٹوٹی. ہر ایک طرح سے جو ان کو ایک بہت ناز تھا اپنے پردے پہ, مولا کی بھی مجھے معاف کریں کہ مجھے نہیں ایسا کہنا چاہیے, لیکن ایک غازی کے اوپر جو ان کو ایک ناز تھا, وہ وہیں پہ ان کے ایک وہ حوصلہ, ان کی ہمت, ان کی آس ٹوٹ گئی, اور وہیں بچوں کی آس بھی ٹوٹ. کمر تو خم ہوئی تھی, آنکھوں کی بینائی بھی کہہ رہے تھے کہ نظر نہیں آ, ٹھوکریں کھاتے ہوئے مولا عباس کے لاشے پہ پہنچے تھے. اور ہم اپنے پروگرام کو بھی اب یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.